جمع کرنا حرام ہے۔ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعداد ازواج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سراپا رحمت و برکت ہے۔ تبلیغ احکام اور تزکیہ نفوس اور ابلاغ قرآن آپس کا سب سے بڑا مقصد بوسط تھا۔ آپ نے اسلام کی تعلیمات کو قولاً و عملاً دنیا میں پھیلا دیا، یعنی آپ بتاتے بھی تھے اور کرتے بھی تھے۔ پھر چونکہ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں نبی کی راہبری کی ضرورت نہ ہو، نماز و جماعت سے لے کر بیویوں کے تعلقات، آل و اولاد کی پرورش اور پاخانہ پیشاب اور طہارت کے تک کے بارے میں آپ کی قولی اور فعلی ہدایات سے کتب حدیث بھرپور ہیں۔ اندرون خانہ کیا کیا جواب دیا۔ اس طرح کے سینکڑوں مسائل ہیں جن سے ازواج مطہرات کے ذریعے ہی امت کو رہنمائی ملی ہے۔ تعلیم و تبلیغ کی دینی ضرورت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کثرت ازواج ایک ضروری امر تھا۔ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے احکام و مسائل، اخلاق و آداب اور سیرت نبوی سے متعلق 2210 روایات مروی ہیں جو کتب حدیث میں پائی جاتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کی تعداد 378 تک پہنچی ہوئی ہے۔ حافظ ابن قیم نے اعلام الموقعین میں لکھا ہے کہ اگر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی جمع کیے جائیں تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد دیے ہیں تو ایک رسالہ مرتب ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت در روایت اور فقہ و فتاوی میں جو مرتبہ ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ ان کے شاگردوں کی تعداد 200 کے لگ بھگ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلسل 48 سال تک علم دین پھیلایا۔ بطور مثال 2 مقدس بیویوں کا مجمل حال لکھ دیا گیا ہے۔ دیگر ازواج مطہرات کی روایات بھی مجموعی حدیث سے کافی تعداد میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس تعلیم و تبلیغ کا نفع صرف ازواج مطہرات سے پہنچا۔ انبیاء علیہ السلام کے مقاصد بلند اور پورے عالم کے انفرادی اور اجتماعی، خانگی اور ملکی صحت کی فکروں کو دنیا کے شہوت پرست انسان کیا جانے، وہ تو سب کو اپنے اوپر قیاس کر سکتے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں کئی صدی سے یورپ کے ملحدین اور مستشرقین نے اپنی ہردنمی سے فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعداد ازواج کو ایک خالص جنسی اور نفسانی خواہش کی پیداوار قرار دیا ہے۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ایک سرسری نظر بھی ڈالی جائے تو ایک ہوش مند منصف مزاج کبھی بھی آپ کی کثرت ازواج کو اس پر محمول نہیں کر سکتا۔ آپ کی معصوم زندگی قریش مکہ کے سامنے اس طرح گزری کہ 25 سال کی عمر میں ایک سن رسیدہ صاحب اولاد بیوہ جس کے 2 شوہر فوت ہو چکے تھے سے عقد کر کے عمر کے 25 سال تک انہی کے ساتھ گزارا کیا، وہ بھی اس طرح کہ مہینہ مہینہ گھر چھوڑ کر غار ہیرا میں مشغول عبادت رہتے تھے۔ دوسرے نکاح جتنے ہوئے 50 سالہ عمر شریف کے بعد ہوئے۔ یہ 50 سالہ زندگی اور فانی شباب کا سارا وقت اہل مکہ کی نظروں کے سامنے تھا۔ کبھی کسی دشمن کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب کرنے کا موقع نہیں ملا جو تقویٰ و طہارت کو مشکوک کر سکے۔ آپ کے دشمنوں نے آپ پر ساحر، شاعر، مجنون، جیسے الزامات میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، لیکن آپ کی معصوم زندگی پر کوئی ایسا حرف کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی جس کا تعلق جنسی اور نفسانی جذبات کی بے-راہی روی سے ہو۔ ان حالات میں کیا یہ بات غور طلب نہیں ہے کہ جوانی کے 50 سال اس زہد و تقویٰ اور لذائذ دنیا سے یکسوئی میں گزارنے کے بعد وہ کیا داعیہ تھا جس نے آخر عمر میں آپ کو متعدد نکاحوں پر مجبور کیا؟ اگر دل میں ذرا سا بھی انصاف ہو تو ان متعدد نکاحوں کی وجہ اس کے سوا نہیں بتلائی جا سکتی جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، اور اس کثرت ازواج کی حقیقت کو بھی سن لیجئے تاکہ کس طرح وجود میں آئی۔ 25 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر شریف ہونے تک تنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ ہیں۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، مگر حضرت سودا تو آپ کے گھر تشریف لے آئیں اور حضرت عائشہ صغر سنی کی وجہ سے اپنے والد کے گھر ہی رہیں۔ پھر چند سال کے بعد 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ کی رخصتی عمل میں آئی۔ اس وقت آپ کی عمر 54 سال ہو چکی تھی اور 2 بیویاں اس عمر میں آ کر جمع ہوئی ہیں۔ یہاں سے تعداد ازدواج کا معاملہ شروع ہوا۔ اس کے 1 سال بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، مگر کچھ ماہ بعد حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح ہوا اور صرف 18 ماہ آپ کے نکاح میں رہ کر وفات پائی۔ ایک قول کے مطابق 3 ماہ آپ کے نکاح میں زندہ رہیں۔ پھر ہجری میں حضرت ام سلمہ سے نکاح ہوا۔ پھر 5 ہجری میں حضرت زینب بنت جحش سے نکاح ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 58 سال ہو چکی تھی اور اتنی بڑی عمر میں آ کر 4 بیویاں جمع ہوئی۔ حالانکہ امت کو جس وقت 4 بیویوں کی اجازت ملی تھی اس وقت ہی آپ کم از کم 4 نکاح کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ ان کے بعد 6 ہجری میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور 8 ہجری میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور پھر 8 ہجری میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر اسی سال حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ خلاصہ یہ کہ 54 سال کی عمر تک آپ نے صرف ایک بیوی کے ساتھ گزارا کیا، یعنی 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ اور 4-5 سال حضرت سودا کے ساتھ گزارے۔ پھر 58 سال کی عمر میں 4 بیویاں جمع ہوئیں اور باقی ازواج مطہرات 2 حرم نبوت میں آئیں۔ یعنی 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ اور 4-5 سال حضرت سودا کے ساتھ گزارے۔ پھر 58 سال کی عمر میں 4 بیویاں جمع ہوئیں اور باقی ازواج مطہرات 2-3 سال کے اندر حرم نبوت میں آئیں۔
اور یہ بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ ان سب بیویوں میں صرف ایک ہی عورت ایسی تھی جن سے کنوارے پن میں نکاح ہوا، یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے علاوہ باقی سب ازواج مطہرات بیوہ تھیں، جن میں بعض کے دو شور پہلے گزر چکے تھے، اور یہ تعداد بھی آخر عمر میں آ کر جمع ہوئی ہے۔ حضرات صحابہ مرد اور عورت سب آپ پر جانثار تھے۔ اگر آپ چاہتے تو سب بیویاں کنواریاں جمع کر لیتے، پھر بلکہ ہر ایک دو مہینے کے بعد بدلنے کا بھی موقع تھا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ نیز یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حق نبی تھے۔ نبی صاحب ہوا و ہوس نہیں ہوتا، جو کچھ کرتا ہے اس نے الہی سے کرتا ہے۔ نبی ماننے کے بعد ہر اعتراض ختم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص آپ کو نبی ہی نہ مانے اور یہ الزام لگائے کہ آپ کے محض شہوت پرستی کی وجہ سے اپنے لیے کثرت ازدواج کو جائز رکھا تھا، تو اس شخص سے کہا جائے گا کہ اگر ایسا ہوتا تو آپ اپنے حق میں کثرت ازدواج کے معاملے میں اس پابندی کا اعلان کیوں فرماتے، جس کا ذکر قرآن کریم کی آیت میں موجود ہے۔ اپنے حق میں اس پابندی کا اعلان اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا اپنے رب کے اذن سے کیا۔ تعداد ازدواج کی وجہ سے تعلیمی اور تبلیغی فوائد جو امت کو حاصل ہوئے اور جو احکام امت تک پہنچے، اس کی جزیات اس قدر کثیر تعداد میں ہیں کہ ان کا احصاء دشوار ہے۔ کتب احادیث اس پر شاہد ہیں، البتہ بعض دیگر فوائد کی طرف یہاں ہم اشارہ کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت ابو سلمہ کی وفات کے بعد آپ نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ اپنے سابق شوہر کے بچوں کے ساتھ آپ کے گھر تشریف لائیں۔ ان کے بچوں کی آپ نے پرورش کی اور اپنے عمل سے بتا دیا کہ کس پیار و محبت سے ستیلی اولاد کی پرورش کرنی چاہیے۔ آپ کی بیویوں میں صرف یہی ایک بیوی ہیں جو بچوں کے ساتھ آئیں۔ اگر کوئی بھی بیوی اس طرح کی نہ ہوتی تو عملی طور پر ستیلی اولاد کی پرورش کا خانہ خالی رہ جاتا اور امت کو اس سلسلے میں کوئی ہدایت نہ ملتی۔ ان کے بیٹے حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پرورش پاتا تھا۔ ایک بار آپ کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے پیالے میں ہر جگہ ہاتھ ڈالتا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر کھا، دانے ہاتھ سے کھا اور سامنے سے کھا۔ بخاری مسلم بحوالہ مشکات۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جہاد میں قید ہو کر آئی تھیں۔ دوسرے قیدیوں کی طرح یہ بھی تقسیم میں آ گئیں اور ثابت بن قیس یا ان کے چچیزاد بھائی کے حصے میں ان کو لگا دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے آقا سے اس طرح معاملہ کر لیا کہ اتنا مال تم کو دے دوں گی، مجھے آزاد کر دو۔ یہ معاملہ کر کے رسول اللہ کے پاس آئیں اور مالی امداد چاہیے۔ آپ نے فرمایا اس سے بہتر بات نہ بتا دوں، وہ یہ کہ میں تمہاری طرف سے مال ادا کر دوں اور تم سے نکاح کر لوں۔ انہوں نے بخوشی منظور کر لیا۔ تب آپ نے ان کی طرف سے مال ادا کر کے نکاح فرما لیا۔ ان کی قوم کے سینکڑوں افراد حضرات صحابہ کی ملکیت میں آ چکے تھے، کیونکہ وہ سب لوگ قیدی ہو کر آئے تھے۔ جب صحابہ کو پتہ چلا کہ جویریہ آپ کے نکاح میں آ گئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کے پیش نظر سب نے اپنے اپنے غلام باندھی آزاد کر دیے۔ سبحان اللہ۔ حضرات صحابہ کرام کے ادب کی کیا شان تھی، اس جذبے کے پیش نظر کہ یہ لوگ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرال والے ہو گئے، ان کو غلام بنا کر کیسے رکھیں، سب کو آزاد کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے متعلق فرماتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جویریہ سے نکاح کر لینے سے بنو المصطلق کے 100 گھرانے آزاد ہوئے۔ میں نے کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جو جویریہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے لیے بڑی برکت والی ثابت ہوئی ہو۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کے ساتھ ابتدا اسلام ہی میں مکہ میں اسلام قبول کیا تھا، اور پھر دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے قافلے کے دور سے افراد کے ساتھ حبشہ چلے گئے۔ وہاں ان کا شوہر نصرانی ہو گیا اور چند دن کے بعد مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے واسطے سے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، جسے انہوں نے قبول کر لیا، اور وہیں حبشہ میں نجاشی ہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت ام حبیبہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں، اور حضرت ابو سفیان اس وقت اس گروہ کے سرخیل تھے جس نے اسلام دشمن کو اپنا سب سے بڑا مقصد قرار دیا تھا، اور وہ مسلمان کو اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے اور انہیں فنا کے گھاٹ اتار دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ جب ان کو اس نکاح کی اطلاع ہوئی تو بلا اختیار ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان مرد ہیں، ان کی ناک نہیں کاٹی جا سکتی، مطلب یہ کہ وہ بلند ناک والے معزز ہیں، ان کو ذلیل کرنا آسان نہیں۔ ادھر تو ہم ان کو ذلیل کرنے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ادھر ہماری لڑکی ان کے نکاح میں چلی گئی۔ غرض اس نکاح نے ایک نفسیاتی جنگ کا اثر کیا اور اسلام کے مقابلے میں کفر کے قائد کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس نکاح کی وجہ سے جو سیاسی فائدہ اسلام اور مسلمانوں کو پہنچا، اس کی اہمیت اور ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مدبر اور حکیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فائدے کو ضرور پیش نظر رکھا ہوگا۔ یہ چند باتیں لکھی گئی ہیں، ان کے علاوہ سیرت پر عبور رکھنے والے حضرات کو بہت کچھ حکمتیں آپ کی تعداد ازدواج میں مل سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں سید حکیم الامت قدس سرا کے رسالے کثرت ازواج صاحب المعراج کا دیکھنا بھی مفید ہوگا۔ یہ تفصیل ہم نے ملحدین و مستشرقین کے پھیلائے ہوئے پرفریب جال کو کاٹنے کے لیے لکھی ہے، کیونکہ ان کے اس دام تجدید میں بہت سے وہ تعلیم یافتہ اور ناواقف مسلمان بھی پھنس جاتے ہیں جو سیرت نبی اور تاریخ اسلام سے بے خبر ہیں اور اسلامیات کا علم مستشرقین ہی کی کتابوں سے حاصل کرتے ہیں۔ اگر متعدد بیویوں میں مساوات اور عدل و پر قدرت نہ ہو تو صرف ایک بیوی پر اکتفا کیا جائے۔ 4 بیویوں تک کی اجازت دے کر فرمایا
یعنی اگر تم اس کا خوف ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی پر بس کرو، یا جو کنیز شرعی اصول کے مطابق تمہاری ملک ہو اس سے گزارا کر لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا اسی صورت میں جائز اور مناسب ہے جبکہ شریعت کے مطابق سب بیویوں میں برابری کر سکے اور سب کے حقوق کا لحاظ رکھ سکے۔ اگر اس پر قدرت نہ ہو تو ایک ہی بیوی رکھی جائے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ظلم عام تھا کہ ایک ایک شخص کئی بیویاں رکھ لیتا تھا، جس کا ذکر چند احادیث کے حوالے سے اس آیت کے زمن میں پہلے گزرا ہے، اور بیویوں کے حقوق میں مساوات اور عدل کا متعلق خیال نہ تھا۔ جس کی طرف زیادہ میلان ہو گیا اس کو ہر حیثیت سے نوازنے اور خوش رکھنے کی فکر میں لگ گئے اور دوسری بیویوں کے حقوق نظر انداز کر ڈالتے۔ قرآن کریم نے صاف صاف فرما دیا کہ اگر عدل نہ کر سکو تو ایک ہی بیوی رکھو یا کنیز سے گزارا کر لو۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مملوک کنیز جس کا ذکر آیت میں ہے اس کی خاص شرائط ہیں جو عموماً آج کل مفقود ہیں، اس لیے اس زمانے میں کسی کو مملوک شرعی کنیز کہہ کر بے نکاح رکھ لینا حرام ہے۔ اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔ حاصل یہ ہے کہ اگرچہ قرآن کریم نے 4 عورتیں تک نکاح میں رکھنے کی اجازت دے دی اور اس حد کے اندر جو نکاح کیے جائیں گے وہ صحیح اور جائز ہوں گے، لیکن متعدد بیویاں ہونے کی صورت میں ان میں عدل و مساوات قائم رکھنا واجب ہے اور اس کے خلاف کرنا گناہ عظیم ہے۔ اس لیے جب ایک سے زائد نکاح کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے حالات کا جائزہ لو کہ سب کے حقوق عدل و مساوات کے ساتھ پورا کرنے کی قدرت بھی ہے یا نہیں۔ اگر یہ احتمال غالب ہو کہ عدل و مساوات قائم نہ رکھ سکو گے تو ایک سے زائد نکاح پر اقدام کرنا اپنے آپ کو ایک عظیم گناہ میں مبتلا کرنے پر اقدام ہے۔ اس سے باز رہنا چاہیے اور اس حالت میں صرف ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ 4 سے زائد عورتوں سے کسی نے بیک وقت یعنی ایک ہی ایجاب و قبول میں نکاح کر لیا تو وہ نکاح سرے سے باطل ہے، کیونکہ 4 سے زائد نکاح کا کسی کو حق نہیں، اور 4 کے اندر جو نکاح کیے جائیں وہ نکاح تو بہرحال ہو جائیں گے، لیکن بیویوں میں عدل و مساوات قائم نہ رکھی تو سخت گناہ ہوگا، اور جس کی حق تلفی ہو رہی ہو قاضی کی عدالت میں دعویٰ کر کے اپنا حق وصول کر سکے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب بیویوں کے درمیان پوری مساوات و عدل کی سخت تاکید فرمائی ہے اور اس کے خلاف کرنے پر سخت وعیدیں سنائی ہیں، اور خود اپنے عمل کے ذریعے بھی اس کو واضح فرمایا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معاملات میں بھی مساوات فرماتے تھے جن میں مساوات لازم نہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے نکاح میں 2 عورتیں ہوں اور وہ ان کے حقوق میں برابری اور انصاف نہ کر سکے تو وہ قیامت میں اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا۔ البتہ یہ مساوات ان امور میں ضروری ہے جو انسان کے اختیار میں ہے، مثلا نفقہ میں برابری، شب باشی میں برابری، رہا وہ امر جو انسان کے اختیار میں نہیں، مثلا قلب کا میلان کسی کی طرف زیادہ ہو جائے اور وہ اس غیر اختیاری معاملے میں اس پر کوئی مواخذہ نہیں، بشرطے کہ اس میلان کا اثر اختیاری معاملات پر نہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اختیاری معاملات میں پوری مساوات قائم فرمانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ یہ میری برابر والی تقسیم ہے، ان چیزوں میں جو میرے اختیار میں ہے، اب وہ چیز جو آپ کے قبضے میں ہے میرے اختیار میں نہیں ہے اس پر مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔ ظاہر ہے کہ جس کام پر ایک رسول معصوم بھی قادر نہیں اس پر کوئی دوسرا کیسے قادر ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی دوسری آیت میں اس غیر اختیاری معاملے کا ذکر اس طرح فرمایا، عورتوں کے درمیان تم پوری برابری ہرگز نہ کر سکو گے، جس میں بتلا دیا کہ میلان قلب اور محبت ایک غیر اختیاری معاملہ ہے، اس میں برابری کرنا انسان کے بس میں نہیں۔ لیکن آگے اس غیر اختیاری معاملے کی اصلاح کے لیے بھی ارشاد فرمایا، اگر کسی ایک بیوی سے زیادہ محبت ہو تو اس میں تو تم معذور ہو، لیکن دوسری بیوی سے کلی بے اعتنائی اور بے توجہی اس حالت میں بھی جائز نہیں۔ اس آیت کے جملے میں جس عدل و مساوات کا بیان ہے یہ وہی امور اختیار یا عدل کا عدل ہے کہ اس میں بے اعتدالی کا گناہ عظیم ہے، اور جس شخص کو اس گناہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو اس کو یہ ہدایت کی گئی کہ ایک سے زائد نکاح نہ کرے۔ اور ایک شبہ اور اس کا جواب، مذکورہ والا تفصیل و تشریح کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے بعض لوگ سورہ نساء کی آیت مذکورہ اور اس آیت کو ملانے سے ایک عجیب مغالطے میں مبتلا ہو گئے۔ وہ یہ کہ آیت سورہ نساء میں تو یہ حکم دیا گیا کہ اگر عدل و مساوات قائم نہ رکھنے کا خطرہ ہو تو پھر ایک ہی نکاح پر بس کرو، اور اس دوسری آیت میں قطعی طور پر یہ واضح کر دیا کہ عدل و مساوات ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سے زائد نکاح مطلقاً جائز نہ رہے، لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا مقصود ان تمام آیات میں ایک سے زائد نکاح کو روکنا ہی ہوتا تو بھی اس تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یعنی نکاح کرو جو پسند آئے، تم کو عورتیں 2 2 3 3 4 4، کیونکہ اس صورت میں تو بے انصافی یقینی ہے، پھر خطرہ ہونے کی کوئی معنی ہی باقی نہیں رہتے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ اور صحابہ کرام کا عملی اور قولی بیان اور مسلسل تعامل بھی اس پر شاہد ہے کہ ایک سے زائد نکاح کو کسی وقت اسلام میں نہیں روکا گیا۔ بات وہی ہے جو اوپر بیان ہو چکی ہے کہ سورہ نساء کی پہلی آیت میں امور اختیاریہ کے عدل و مساوات کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں محبت اور قلبی میلان میں عدم مساوات پر قدر نہ ہونے کا بیان ہے۔ اس لیے دونوں آیتوں میں نہ کوئی تعارض ہے اور نہ ان آیات میں متعلقاً تعداد ازواج کی ممانعت کی کوئی دلیل ہے۔ آیت کے ختم پر ارشاد فرمایا، اس آیت میں 2 کلمے ہیں، ایک کلمہ ادنا، یہ لفظ دلو سے مشتق ہے جو قلب کے معنی میں ہے، اور دوسرا لفظ لا تعولو ہے، آل یا اول مال یا میل کے معنی میں ہے، جس کے معنی میلان کے ہیں، اور یہاں ناجائز میلان اور ظلم و جور کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔
مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں جو کچھ تم کو بتایا گیا ہے، یعنی عدل نہ کر سکنے کی صورت میں ایک بیوی پر اکتفا کرنا یا باندی کے ساتھ گزارا کر لینا، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو اختیار کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں تم ظلم کرنے سے بچ سکو گے اور زیادتی و تعددی کے مواقع ختم ہو سکیں گے۔ یہاں ایک شبہ یہ ہے کہ جب ایک بیوی ہوگی تو ظلم کا بالکل کوئی موقع نہ ہوگا۔ پھر لفظ ادنا بڑھا کر یہ کیوں فرمایا کہ اس پر عمل پیرا ہونا اس بات کے قریب ہے کہ تم ظلم نہ کرو، بلکہ یہ فرمانا چاہیے کہ تم بالکل اس ظلم سے بچ جاؤ گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لفظ ادنا بڑھا کر اس طرح اشارہ فرمایا ہے کہ چونکہ بہت سے لوگ ایک بیوی کو بھی ظلم و ستم کا تختہ بنائے رکھتے ہیں، اس لیے ظلم کا راستہ بند کرنے کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ ایک سے زائد نکاح نہ کرو، وہاں یہ ضرور ہے کہ اس صورت میں ظلم کا خطرہ کم ہو جائے گا اور تم عدل کے قریب پہنچ جاؤ گے، اور ظلم و جور سے مکمل رہائی اس وقت ہوگی جب ایک بیوی کے حقوق پورے ادا کیے جائیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہے، اس کی خامیوں سے درگزر اور اس کی کجی پر صبر کیا جائے۔